ایک عرفان اقبال صاحب موتی والا صاحب نے وہ ذکر کر رہے تھے، پوری ہم ان کی گفتگو سن نہیں پائے، اس میں انٹرپشن آ رہی تھی۔ وہ ذکر کر رہے تھے کہ کور کمانڈر کراچی کے ساتھ کل 12:30 بجے ان کی فالو اپ میٹنگ ہے، جو 40 کا گروپ پہلے ملا تھا، کل انہی ریکمنڈیشنز کو حتمی شکل دے کر تو وہ ایک پیپر کی شکل میں وہ چیف کو پریزنٹ کی جائیں گی امپلیمنٹیشن پلان کے لیے۔ تو اب آپ سے بھی پوچھ لوں، کیونکہ آپ ایف پی سی سی آئی بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، تو لاہور میں بھی کیا ایسی کوئی میٹنگ پلانڈ ہے؟ وہاں سے مجھے انویٹیشن کراچی سے بھی آیا، اور مجھے لاہور سے بھی امید ہے کہ میرے خیال میں نیکسٹ 2 days میں لاہور سے بھی آ جائے گا، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لاہور میں بھی اس کو بلائیں گے اسی طرح سے، اور اس کو فائنلائز کریں گے، اور ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایکچولی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں پر آپ جا رہے ہیں کل کراچی والی میٹنگ میں؟ آپ جا رہے ہیں اگر عرفان صاحب؟ جی آئی ایم ٹرائنگ ٹو گو انشاءاللہ۔ میرا ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک پرابلم تھی، جس کی وجہ سے موسٹ پرابلی میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ جائیں، اور میں لاہور میں اس کو کروں گا۔ تو میں کیونکہ لاہور میں ہوں، اس لیے میرے خیال میں کل میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہی جا سکیں گے وہاں پہ، اور موسٹ پرابلی کل یا پرسوں میں لاہور میں بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، جس میں انشاءاللہ میں خود جاؤں گا۔ اس کی امپلیمنٹیشن بڑا میٹر کرتی ہے، کیونکہ یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پیپر کے اوپر کہنی بڑی آسان ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو امپلیمنٹیشن پلان میٹر کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ سمگلنگ آپ نے افغان بارڈر سے روکنی ہے، تو آپ کو فوج کے اس افسر سے پوچھنا پڑے گا جس کی ڈیوٹی ہے کہ کراس بارڈر کوئی ایسی موومنٹ نہ ہو۔ ڈالر کی موومنٹ روکنی ہے تو اس کے لیے بھی پوچھنا پڑے گا۔ جن سول اداروں کی ذمہ داری ہے ان سے بھی پوچھنا پڑے گا، اور جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا پڑے گا۔ تو آپ کو وہ کمپریہنسو ایک پلان کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے۔ دیکھیں جی، ایف سیز ہیں وہاں پہ، ایجنسیز ہیں وہاں پہ، 10-12 قسم کی ایجنسیز وہاں پہ ہیں۔ اگر وہاں سے سامان نکل کے آ رہا ہے اور یہاں سے ڈالر وہاں پہ جا رہا ہے، تو اس ایجنسیز وہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ تو یہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بارڈرز کے اوپر آپ کو اپنی سیکورٹی ٹائٹ کرنی پڑے گی، اور وہاں پہ آپ کو ٹاسک فورس بنا کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ دیکھیں، امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی رزلٹ نہیں آئیں گے۔ اور مجھے جنرل صاحب کا جو ایم لگ رہا تھا اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بار انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہوتی رہی، بٹ آنے والے وقت میں مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ جس جذبے کے ساتھ اور جس طریقے سے وہ بیان کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ امپلیمنٹیشن ہو جائیں گی۔ اور جیسے موتی والا صاحب نے بات کی کہ 50% بھی ان کے اوپر کام ہو گیا تو پاکستان انشاءاللہ ٹیک آف پوزیشن میں آ جائے گا، اور اس سارے کرائسس سے نکل جائے عرفان گا۔ صاحب، ایک جاتے جاتے ایک ون لائنر آپ سے پوچھ لوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کرپشن ہے، پولیٹیکل کرپشن پہ بھی ہاتھ پڑنے والا ہے، کچھ بڑے بڑے نام ہمیں ہو سکتا ہے جیلوں میں نظر آئیں۔ بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اس میں لوگوں کے نام بھی لیے ہیں، 8-10 لوگوں کے نام لیے ہیں کہ یہ جو پہلے ایک موٹر سائیکل چلاتا تھا اس کے اوپر یہ اس طرح سے ہو گیا، اور یہ اس کے بعد پیسے ہو گئے، باہر بھی چلے گئے، یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو دیٹ مینس کہ ان کا پلان ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالیں گے، اور جن لوگوں کا وہ تذکرہ کر رہے تھے وہ سارے سیاسی لوگ ہیں، جن کو وہ کہہ رہے تھے کل موٹر سائیکل چلاتا تھا، آج وہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہ سارے سیاسی لوگ ہیں۔ کوئی چیف منسٹر بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی گورنر بنا، ان لوگوں کے نام لے کے وہ مثالیں دی انہوں نے۔ جی بالکل اس کا مطلب ہے سر کوئی ہاتھ پکا پڑنے والا ہے کچھ لوگوں کو۔ جی ڈیفینیٹلی پڑے گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار کچھ ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو مطلب ہے کہ بتایا ہے، وہ بات جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اس بار امپلیمنٹیشن ہو جائے گی۔ اور اگر یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی تو بے شمار چیزیں جو ہے نا پاکستان میں نئی چیزیں پہلی بار ہوں گی جو پہلے نہیں ہوئی ہوں گی۔